بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک بڑی قیمتی تصنیف دین کی تین بنیادیں، اسے ہم نے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا اور یہ اس کی شاید 5ویں مجلس ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے 2 مقدمے سب سے پہلے قائم کیے تھے، ان دونوں مقدمے کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اب اصل کتاب کی جو ہے انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ کہا جائے مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ مَعْرِفَتُهَا، کہ وہ 3 بنیادی اصول کون سے ہیں کہ جن کی معرفت ایک انسان کو حاصل کرنی ضروری ہے۔ فقل، تو آپ کہیں معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو جاننا، ودینہ، اور اپنے دین کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا پہچاننا۔ یہ تینوں چیزیں وہی ہیں جن کا سوال انسان سے قبر میں کیا جائے گا، اور اسی سوال کے جواب پر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ انسان کامیاب ہوا یا ناکاموں کے زمرے میں داخل کیا جائے۔ 3 جو سوالات ہیں در حقیقت وہی دین کی 3 بنیادیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بنیاد ہے الاصل الاول، یعنی پہلی بنیاد معرفت الرب، رب العالمین کی معرفت۔ تو مؤلف کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، تو جب آپ سے یہ کہا جائے مَن رَبُّكَ، آپ کا رب کون ہے، فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، آپ کہیے کہ میرا رب، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ یہ کہیے میرا رب وہ اللہ ہے جس نے میری پرورش کی، میری پرورش کی، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ، اور جتنی دنیائیں اور جتنی جہان اس دنیا میں اس کائنات میں ہیں ان تمام کی پرورش جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے کی ہے، در حقیقت وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہی میرا معبود ہے، عبادت میں اسی کی کرتا ہوں، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اس کے علاوہ میرا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی رب ہے، وہی تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے اور پروردگار ہے۔ اچھا، تو یہاں مؤلف نے پہلے اصول کو بیان کیا ہے، کہا کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ یہ جواب دیں گے کہ میرا رب وہ اللہ ہے۔ مؤلف کے الفاظ کیا ہیں، فقل، آپ کہیے ربی اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے، الذی ربانی، جس نے میری پرورش کی ہے اور تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا جو رب ہے اس رب کا نام کیا ہے، اللہ نام ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہمارے رب کے بارے میں ہم نے سیکھی۔ اور اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو حقیقت میں عبادت کی مستحق ہے۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو حقیقی معبود ہے، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مؤلف آگے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے۔ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا میرا معبود نہیں ہے۔ اور دلیل میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت انہوں نے پیش کی، اللہ رب العالمین نے کہا الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اور تعریف کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب العالمین
یعنی تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ تمام جہانوں میں ہم بھی شامل ہیں اور تمام جہاں بھی شامل ہیں۔ یہاں اصل میں اللہ نے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، عالمین۔ تو یہ عالمین کیا ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے، عالم اسی کی جمع ہے عالمین۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، لیکن یہاں اللہ نے عالمین کہا ہے، بہت سی دنیا۔ آپ دیکھیں دنیا بہت ساری ہے، جیسے انسانوں کی ایک دنیا ہے نا، تو حیوانات کی بھی ایک دنیا ہے، جنات کی بھی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی بھی ایک دنیا ہے، چرند اور پرند کی ایک دنیا ہے، اور چوپایوں کی ایک دنیا ہے، نباتات کی ایک دنیا ہے، جمادات کی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری دنیا ہے، جہان بہت سارے ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام دنیا اور دنیا والوں کی پرورش کرنے والا اور ان تمام کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ اچھا، اسی کو مؤلف کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالِمٌ، کہ اللہ عالم، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ اور عالم کیوں ہے؟ کیونکہ عالم کا لفظی معنی، عالم جو ہے یہ نکلا ہے عالم سے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، اسی سے علامت ہے، علم ہی سے علامت ہے، علم ہی سے عالم ہے۔ علامت یعنی نشانی، سمبول۔ لہذا اللہ کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں کو، پوری کائنات کو عالم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے رب ہونے اور اللہ کے معبود ہونے پر علامت ہے، دلیل ہے، یہ نشانی ہے۔ یہ پوری کائنات یہ بتلاتی ہے، پوری کائنات اور پوری کائنات کا سسٹم یہ بتلاتا ہے کہ ہمارا معبود اور ہمارا رب اللہ ہے۔ تو مؤلف کہتے ہیں، اور یہ تفسیر بھی منقول ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے جہان ہیں ان سب کے لیے تمام تعریفیں، ان سب کے رب کے لیے تمام تعریفیں۔ اور کہا وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں، یعنی جو جواب دینے والا انسان ہے، جو اپنے رب کے بارے میں بتا رہا ہے، جو یہ جواب دے رہا ہے کہ اس کا رب کون ہے، تو وہ کہے گا وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، کہ اللہ کے علاوہ جب تمام چیزیں عالم ہیں تو میں بھی تو انہی عالم کا حصہ ہوں، اسی کا حصہ ہوں۔ میں بھی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا، یعنی اللہ اپنے علاوہ تمام چیزوں کا رب ہے، اور ان تمام چیزوں پہ میں بھی ہوں، تو میرا بھی رب اللہ ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہمارا درس جو ہے یہ مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو اب اگر بہت زیادہ تفصیل کی جائے تو ربط ختم ہو جاتا ہے، اس لیے مختصر کے ساتھ آگے کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اب آپ سے اگر کوئی کہے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تو نے جواب تو دے دیا، تو نے سوال کیا گیا تیرا رب کون ہے، تو نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے۔ اب یہ سوال کہ تو نے اپنے رب کو جانا کیسے، پہچانا کیسے معلوم ہوا، کس نے بتایا، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ فَقُلْ، تو آپ جواب دیجئے بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، میں نے اپنے رب کو، اپنے رب کی آیات، اپنے رب کی نشانیوں اور اپنے رب کی مخلوقات کے ذریعے سے جانا اور پہچانا ہے۔ آیات میں دونوں طرح کی آیات شامل ہیں، ایک وہ آیات ہیں یعنی جو قرآن مجید کی آیات ہیں، اور آیات میں زمین و آسمان اور چاند اور ستارے، یہ تمام پوری دنیا، پوری کائنات، یہ سب کی سب آیات ہیں، کیونکہ یہ آیات علامت ہیں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر۔ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ذریعے سے، مخلوقات میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو ہر ایک مخلوق کی بناوٹ اور ہر ایک مخلوق کا سسٹم یہ بتلاتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کی نشانیوں میں دن اور رات ہے، سورج اور چاند ہے، یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے۔ اب دن اور رات کو لے لیجئے، دن اور رات اپنے مقررہ اوقات پر ہی نمودار ہوتے ہیں، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تب رات آتی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اچانک دن ہے پھر اس کے بعد رات داخل ہو گئی، یا رات ہے اور اچانک صبح داخل ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ چاند اور سورج کا ایک اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے نظام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے اور پرفیکشن کے ساتھ وہ اپنے نظام کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بہترین نظام، اتنا بہترین اور پرفیکٹ نظام، ابھی آپ دیکھیے انسان چاند تک پہنچ رہا ہے،
ہے نا. اگر وہ نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا تو انسان پرفیکٹلی کیلکولیشن کے ساتھ پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ انسان کسی چیز کو جان سکتا ہے اس لیے کہ وہ پرفیکٹ ہے، وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے وہ چیزیں. انسان نے اپنی مشین جو ہے وہ چاند کے اوپر بھیجی، ایک کیلکولیشن کیا اور حساب کتاب لگایا اور اس کے لیے ضروری چیزیں مہیا کی. ایک بہت بڑی جماعت سائنسدانوں کی اکٹھا کی گئی اور وہ سب مل کر کے کام میں لگ گئے. کئی سالوں تک یہ کام چلا، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے، تب جا کر کے ایک مشین تیار ہوئی. پھر اس مشین کو لانچ کیا گیا تو وہ جا کر کے چاند کی زمین پر وہ ٹھہری. یہاں سے لے کر کے وہاں تک جانے کا سفر، یہ کتنا مشکل ترین سفر ہے. اور اس سفر کی تیاری، اس کی پلاننگ، اس کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں انسان کی کتنی کوششیں ہیں. اگر کوئی آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ چندریان 3 کے بارے میں کہے کہ نہیں بھائی صاحب، یہ چندریان 3 اپنے آپ پیدا ہو کر کے چاند پر پہنچ گئی، یہ مشین اپنے آپ جو ہے یہ اپنے آپ پیدا ہوئی اور یہ اپنے آپ جا کر کے چاند پر لینڈ کر گئی، تو اس آدمی کو انسان عقل مند کہے گا یا بیوقوف کہے گا؟ بیوقوف کہے گا، بیوقوف کہے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے، اس کی نظروں کی آنکھیں، نظروں کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ مشین کتنی پیچیدہ ہے، اس کے سسٹمز کتنے پیچیدہ ہیں اور پرفیکٹ بھی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ زمین سے لے کر کے چاند تک کا اس نے سفر طے کیا ہے، اس کے پیچھے اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں. تو انسان اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو اپنے آپ ہو گیا تو اس کو بیوقوف کہتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، انسان سب اپنے آپ پیدا ہو گئے، وہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں. کیونکہ یہ اتنی چھوٹی سی مشین بنانے میں انسان کو اتنی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے اور اس کا منکر بیوقوف ہے. تو اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم اور اس سسٹم کے اندر اتنا زبردست پرفیکشن، یہ اگر کوئی کہے کہ اپنے آپ ہو گیا تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہے. تو مؤلف نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ مخلوقات ہی، اللہ رب العالمین کی من مخلوقات ہی. اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. کہا السماوات السبع، 7 آسمان ہیں، والارضون السبع، اور 7 زمینیں ہیں. زمینیں بھی 7 ہیں، جیسے آسمان 7 ہیں اور زمین جو ہے وہ بھی 7 ہی ہیں. اب اس کی کیفیت کے بارے میں زیادہ کچھ ہمیں معلوم نہیں، کیفیت کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے. آسمان کے بارے میں کچھ زیادہ، زمین سے ہمیں کچھ زیادہ معلوم ہے آسمان کے بارے میں، لیکن زمین 7 وہ کیسی ہے، کیا ہے، زیادہ تفصیل انسان کو نہیں بتلائی گئی، لیکن قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا. ومن فیہن وما بینہما، اور اسی طریقے پر آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے، یہ تمام اللہ کی مخلوقات. اور ان مخلوقات کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو جانتے پہچانتے ہیں. والدلیل قولہ تعالی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان یہ اس بات پر دلیل ہے. اللہ نے کہا ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اپنے رب کی عبادت کے دعوے دار ہو. وقولہ تعالی، اور اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، جو رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، دن کو جو ہے رات کے ذریعے سے ڈھانپ دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتا ہے. والشمس والقمر، اور اسی طریقے پر سورج اور چاند. والنجوم، اور یہ ستارے جو ہیں مسخرات بامرہ، یہ اپنے رب کے حکم سے مسخر ہیں، مقرر ہیں اور ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، لہذا جان لو کہ اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے تمام معاملات ہیں. پیدا کرنے کی صلاحیت بھی صرف اللہ کے اندر ہے اور معاملات کو، پورے نظام کو اللہ رب العالمین ہی چلانے والا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا بابرکت ہے، اس کی ذات بڑی بابرکت ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور رب جو ہے، سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس جواب دینے والے نے یہ جواب پیش کیا کہ میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی اور تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے. اور اس کو ہم نے جانا کیسے؟
اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی مخلوقات کے ذریعے سے جانا۔ اچھا، تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ آپ کا رب اور ہمارا رب اللہ ہے، آپ کا اور ہمارا جو رب ہے اس کا نام اللہ ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، وہی ہے جو پوری کائنات کا نظام اور سسٹم چلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، اور ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں جب آپ نے جان لیا تو اب آپ کے اس علم کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔ چنانچہ کہا مؤلف نے وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، اور جو رب ہے وہی معبود ہے، ورنہ جو رب نہیں ہے وہ کیسے معبود؟ سر آپ کس کے سامنے جھکائیں؟ جو آپ کی پرورش کرنے والا ہے، جو آپ کے یعنی آپ کے اس دنیا میں وجود کا سبب ہے، اور جس نے پوری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے، زمین و آسمان کو آپ کے لیے سجایا ہے، حتیٰ کہ سمندر بھی آپ کے کنٹرول میں دے دیا، اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کسی اور کے سامنے سر جھکائے، کسی اور کا شکریہ ادا کرے، تو وہ انسان بھی بیوقوف ہے کہ جس نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے اور ایک چیز کا جس نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ یا اندازہ لگائیے، اگر اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے سانس لینا۔ سانس لینا، اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین سانس لینے کی صلاحیت چھین لے تو ختم، کچھ نہیں بچنے والا ہے۔ انسان جس نے اتنی بڑی نعمت، سانس لینے کی نعمت جس نے عطا کی ہے، جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کرے اور کسی اور سے مدد مانگے، کسی اور کا شکریہ ادا کرے، کسی اور کو اپنا معبود سمجھے، تو در حقیقت وہ انسان ایک تو یا تو بیوقوف ہے یا جان بوجھ کر اپنے رب کی حق تلفی کر رہا ہے۔ تو مؤلف نے کہا وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، اور جو رب ہے وہی معبود ہے۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس بات کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے یا ایھا الناس، اللہ نے کہا اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے جس نے یہ روزی کا انتظام کیا، پھل اگائے زمین سے تاکہ تم روزی حاصل کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ وہ پہلی آیت ہے قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، کہا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، تمام انسانوں۔ اور اس آیت میں غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور اپنی عبادت کے لیے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا کہ جب میں رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے تمام پہلے انسانوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنائے اور تمہارا خیال بھی رکھا ہے، آسمان سے بارشیں نازل کی ہیں اور تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگائی ہیں۔ تو جب اتنا اہتمام میں نے کیا، تمہیں پیدا میں نے کیا، تمام انسانوں کو پیدا میں نے کیا، لہذا عبادت بھی میری کرو۔ کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر یہ گمراہی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی حق تلفی۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یعنی خلاصے کے طور پہ ایک جملہ کہتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، هو المستحق للعبادہ، کہ ان تمام چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وانواع العبادہ التي امر اللہ بها، اور عبادات کی کئی قسمیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے جن کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثل جیسے الاسلام والایمان والاحسان، اسلام، ایمان اور احسان، یہ اصل میں عبادت کے مراتب ہیں، یہ عبادت کے مراتب ہیں، اسٹیجز ہیں۔ ومنہ الدعاء والخوف والرجاء، اور اسی طریقے پر عبادات میں دعا ہے، خوف ہے، امید ہے، رجا امید، توکل ہے، رغبہ یا رغبت ہے، اور رہبت ہے، خشوع ہے، خشیت ہے، انابت ہے، استعانت ہے، استعاذہ ہے، استغاثہ ہے، ذبح ہے، نذر ہے،
غیر ذلك وغیر ذلك من انواع العبادہ التي امر اللہ بها كلها، اور اس کے علاوہ عبادات کی بہت ساری قسمیں جن کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں مؤلف نے عبادات کی بہت ساری قسموں کو ذکر کیا ہے، اور یہ تمام قسمیں ایک اپنی اعتبار سے الگ الگ عبادتیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مؤلف نے اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ کیا۔ اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ کیا۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جب یہ چیزیں خاص کر کے اسلام اور ایمان، تو پھر ان دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، اور جب یہ اگر یہ صرف اکیلے ذکر ہوں تو پھر اس کا معنی جو ہے، یعنی اگر اسلام ذکر کیا جائے تو ایمان بھی شامل ہوتا ہے، اور ایمان ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام بھی شامل ہوتا ہے، لیکن الگ الگ ذکر کیا جائے تو سب کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں بھی الگ الگ ذکر کیا گیا، تو یہاں سب کا معنی الگ الگ ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے الاسلام۔ اسلام کہتے ہیں انسان کے ظاہری عبادات کو، ٹھیک ہے؟ اسلام ظاہری عبادات کو کہتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے دین کی 5 بنیادی ارکان، 5 بنیادی ارکان جو ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، وہ اسلام ہیں، وہ اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حدیث جبرائیل جو ہے لمبی، اس میں آ کر کے سوال کیا تھا مل اسلام، یا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے 5 انہی چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان تؤمن باللہ، نہیں وہ تو ایمان ہے، ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، تو وہ 5 چیزیں یہی تھیں، یعنی بنیادی اسلام کی 5 بنیادیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں۔ اس کے بعد اسی حدیث میں حضرت جبرائیل نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے ایمان کے 6 ارکان الگ بتلائے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ الی آخر الحدیث۔ لہذا یہاں بھی ایمان اور اسلام کا یہی معنی ہے۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ظاہری اعمال، اور ایمان جو ہے یہ دل کے اعمال ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان لانا، یقین کرنا، پختہ یقین کرنا، یہ ایمان ہے۔ کن چیزوں پر؟ ایمان کے 6 ارکان پر، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اسلام اور ایمان، اور احسان کہتے ہیں عبادت کو اس طریقے سے انجام دینا گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، عبادت ایسے کرنا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کے یہ 2 درجات ہیں۔ تو یہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کے بعد مؤلف نے عبادات کی بہت ساری قسموں کا تذکرہ کیا، کہا الدعاء، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ دعا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل بھی مؤلف ذکر کریں گے آگے، کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک بڑی جامع روایت الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا بڑی اہم عبادت ہے۔ اسی طریقے پر والخوف، کہتے ہیں خوف، ڈرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ ڈر کی کچھ قسمیں جو ہیں وہ عبادت ہیں، اور کچھ قسمیں عبادت نہیں ہیں، جیسے اونچائی سے گرنے کا ڈر، جنگلی جانور کا ڈر، یہ سب عبادت نہیں ہے، یہ فطری خوف ہے، ڈر ہے۔ لیکن عبادات کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جن میں تعظیم وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے عبادت ہے۔ اس کے بعد ہے رجا، یعنی امید کرنا یہ بھی عبادت ہے، سب کی دلیل آئے گی۔ توکل، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ رغبہ، اس کو اردو میں رغبت کہتے ہیں، رغبت بھی عبادت ہے۔ اور رغبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت کا معنی ہوتا ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو، تو یہ رغبت۔ ایک تو یہ کہ آپ کو فلاں چیز چاہیے، آپ کے دل میں اس سے محبت ہے، اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، اس کے متعلق آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، یہ رغبت ہے۔ صرف آپ کا کسی چیز کو چاہنا یہ محبت ہے، یہ رغبت نہیں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے دل میں چاہت ہونی چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں رغبت۔ تو جنت جو ہے، جنت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں، جنت مجھے حاصل ہو، یہ رغبت ہے۔ تو رغبت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں محبت الوصول الی الشیء المحبوب، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس چیز تک پہنچنے کی چاہت دل میں پیدا ہو، تو وہ رغبت۔ اس کے بعد کہتے ہیں رغبت کے ساتھ رہبت یہ بھی عبادت ہے۔ اور رہبت کا معنی ہوتا ہے، ایسے ترجمہ کیا جائے رہبت کا تو ڈر ہوتا ہے،
رہبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر، خوف. لیکن خوف میں اور رہبت میں فرق ہے. ایک چیز سے آپ کو خوف ہے، ہاں خوف ہے، لیکن اگر آپ اس چیز سے ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رہبہ. رہبت اور خوف میں یہ فرق ہے. خوف صرف مجرد ڈر کو کہتے ہیں، اور رہبت ڈر کر کے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کا ایسا ڈر جو آپ کو بھگا لے جائے وہ رہبت کہلاتا ہے. یہ عبادت ہے. اسی طریقے پر خشوع کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے آپ عاجزی اور انکساری اختیار کریں. جب مصیبت نازل ہو تو اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اور یہ کہیں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہے، اور اس موقع پر بھی آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. یہ بھی عبادت ہے. اس کے بعد خشیت بھی عبادت ہے. اور خشیت کا بھی اگر ایسے یعنی عام ترجمہ کیا جائے تو ڈر ہوتا ہے. خشیت، رہبت، خوف سب کا معنی ڈر ہوتا ہے. لیکن ہاں جی رہبت، رے چھوٹی ہے، بے گولتا، چھوٹی والی جو دو نقطہ ہوتی ہے نا، 2 نقطہ والی گول، اس طریقے سے. تو خوف، رہبت اور خشیت تینوں کا ترجمہ ایسے عام طور سے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈر. لیکن فرق ہے. رہبت کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، خوف آپ جانتے ہیں. اب یہ خشیت کیا ہے؟ خشیت کہتے ہیں ایسا ڈر جو علم پر مبنی ہو. ایسا ڈر یعنی آپ جس سے ڈریں، آپ اس سے اس لیے ڈریں کیونکہ آپ اس کے بارے میں معرفت اور علم رکھتے ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں جتنا زیادہ معرفت ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں جانیں گے، آپ کے دل میں اس کے بارے میں ڈر اور زیادہ پیدا ہوگا. اس قسم کا جو ڈر ہے یہ خشیت کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے خشیت کون رکھتے ہیں؟ علماء رکھتے ہیں. ڈرتے تو سب ہیں. ایک جاہل آدمی بھی اللہ کے جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب و غضب سے ڈرتا ہے، لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ خشیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات سے واقف ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنی معرفت جس کے اندر آتی جاتی ہے، اس معرفت کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر اتنا زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے. یہ ایسا ڈر جو علم کی بنیاد پر ہو اسے ہم خشیت کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے کسی محلے کا بہت بڑا آدمی، اور کوئی آدمی محلے کے باہر سے آئے، اور اس آدمی کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ یہ بڑا خطرناک آدمی، تو وہ ڈرے گا، ڈر پیدا ہوگی نا اس کے دل میں. لیکن محلے کا رہنے والا وہ آدمی جو اس آدمی سے اچھی طریقے سے واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ پورا محلہ اس کے قبضے میں ہے، اور اگر میں نے ذرا سا ادھر ادھر کیا تو وہ آ کر کے میری پکڑ کر لے گا. اس آدمی کے خوف میں اور اس آدمی کے خوف میں فرق ہوگا نا. لہذا یہ ایسی میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی. تو خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا علم کی بنیاد پر. تو علم جتنا زیادہ ہوگا یہ خشیت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھنے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد مؤلف نے کہا الانابہ، انابت یہ بھی عبادت ہے. انابت کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا. اور یہاں 2 معنی بیان کی جاتی ہیں. پہلا یہ کہ گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف لوٹنا، یہ انابت ہے، یہ عبادت ہے. گناہ آپ کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو، آپ ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، یعنی اللہ کی طرف جائیں، اللہ کے راستے میں لگ جائیں، اللہ کے دین کو فالو کرنے لگیں، تو یہ انابت ہے. اسی طریقے پر کوئی انسان گناہ تو نہیں کر رہا ہے اس طریقے کے کہ معاصی میں وہ مبتلا نہیں ہے، لیکن فرائض انجام دیتا ہے، لیکن جو ایکسٹرا چیزیں جن کو نوافل کہتے ہیں ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا. یا اسی طریقے پر حرام چیزوں سے تو بچتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں،
ان چیزوں سے نہیں بچتا۔ تو ایسا انسان بھی اگر نوافل کو انجام دینا شروع کر دے اور ناپسندیدہ امور سے بھی بچنا شروع کر دے تو اس کو بھی کہیں گے اس آدمی نے اللہ کی طرف انابت کی، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے اندر جو کمی پا رہا تھا، کمی جو اس کے اندر تھی، خرابی نہیں تھی، کیونکہ گناہ گار جو ہے اس کی زندگی میں خرابی ہوتی ہے، اور جو نیکیوں کو انجام تو دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے، اس کی زندگی میں کمی ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں کمی پا رہا تھا، اس کمی کو اس نے دور کیا اور اللہ کی جانب لوٹ گیا، اللہ کے راستے اور اللہ کی شریعت کی جانب اس نے اپنے آپ کو یعنی موڑ لیا، رجوع کیا اس نے اللہ کی جانب۔ یہ بھی انابت میں آتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا اور انابت کرنا۔ اسی طریقے پر مؤلف کہتے ہیں والاستعانہ، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، استعانت یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، عبداللہ ابن عباس کو کہا رضی اللہ عنہما کہ جب آپ مدد مانگے، جب تم مدد مانگو تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگو۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنا استعانت کہلاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ والاستعاذہ، استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، بہت وسوسہ ڈالنے والے اور بہت پیچھے ہٹ جانے والے یعنی شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ پناہ مانگنا یہ بھی عبادت، اور اگر کسی اور سے پناہ مانگی جائے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ تمام عبادات جو ہے اگر کسی اور کے لیے انجام دی جائیں تو شرک ہو جائے گا۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں، جب سورہ جن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے، جنگلات سے گزرتے تھے، ریگستانوں سے گزرتے تھے اکیلے تنہا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آواز لگاتے تھے کہ اے جنگل کے جن میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تکلیف مت پہنچانا، یا اے ریگستان کے جن میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے تکلیف نہیں پہنچانا۔ یہ شرک بہرحال۔ تو استعاذہ یعنی پناہ مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ والاستغاثہ، استغاثہ کا معنی بھی مدد ہی مانگنا ہوتا ہے، لیکن استغاثہ کہتے ہیں وہ مدد جو مصیبت کے وقت مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ استعانت اور استغاثت میں یہی فرق ہے۔ استعانت مدد مانگنا، کوئی ضرورت ہے، کوئی کمی ہو رہی ہے، کچھ چاہیے، مراد، حاجت، ضرورت، اس کو اللہ سے مانگنا، یہ استعانت۔ لیکن آپ کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، اس مصیبت پر مدد کے لیے آپ جب پکاریں گے، دعا کریں گے تو وہ استغاثت ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغاثت ہے۔ تو آپ دیکھیں جو مشرکین ہیں، مسلمانوں میں بھی کلمہ گو جو مشرک ہیں، جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یا غوث کہتے ہیں نا۔ غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا مصیبت کے وقت، اور اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو انسان کی مصیبت کے وقت انسان کے کام آتا ہے۔ مشرکین بھی جب اس طریقے کی سچویشن میں ہوتے تھے، سمندر میں ہوتے تھے، چاروں طرف سے سمندر کی لہروں نے گھیر لیا ہے، تو وہاں اپنے تمام باطل معبودوں کو بھول جاتے تھے اور خالص اللہ سے دعا مانگتے تھے، استغاثت کرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ ان کی مدد کرتا تھا۔ اسی طریقے پر ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے ذبح کیا جائے عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے عبادت میں شرک ہے۔ نظر ماننا جس کو اپنی زبان میں، اردو زبان میں یعنی ہندوستان کی چالو زبان میں منت ماننا بولتے ہیں۔ منت ماننا یا منت مانگنا ایک ہی بات، نظر ماننا یہ عبادت ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی۔ ان تمام چیزوں کی تھوڑی تھوڑی تفسیر انشاءاللہ آئے گی جب ان کے دلائل کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد مؤلف نے ان عبادات کی جو دلائل قرآن و سنت کے اندر ہیں ان میں سے چند کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اگلے درس کے لیے اس کو رہنے دیا جائے، جب ہم ان دلائل کو پڑھیں گے تو وہاں چند چیزوں میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے، جیسے خوف کے بارے میں نے اشارہ کیا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اسی طریقے پر ذبح کے معاملے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، نظر کے معاملے میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، اور اسی طریقے پر
یہ توکل کے معاملے میں، استعانت مدد طلب کرنے کے معاملے میں، یہ ہے تو عبادات، لیکن ان میں کچھ مختلف صورتیں ان کی بنتی ہیں کہ کبھی یہ عبادت ہوتی ہیں یہ چیزیں اور کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے پر نظر کی بات کی جائے، نظر ماننا، منت ماننا، تو اس کا معاملہ کچھ مختلف ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، اور نظر ماننے سے پہلے اس کا الگ حکم ہوتا ہے اور نظر مان لینے کے بعد اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان نے نظر مان لی ہے اور اس کی نظر درست ہے، اچھی چیز کی نیت نظر مانی ہے اس نے، تو اس کا پورا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن کوئی نظر ماننے سے پہلے آ کر کے ہم سے پوچھے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، نظر مان لوں کیا؟ ہم کہیں گے مت مانو۔ تو یہ فرق ہے، انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں ہماری گفتگو ہوگی۔ فی الحال آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہمیں خود عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔